داعی الخیر چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ یہ زبان کے بول دل کے اندر اتر جائیں اور واقعی دل کی گہرائی میں اتر جائیں اور سارے نقشے سارے اسباب اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ بے حیثیت ہو جائے، بے حیثیت ہو جائے۔ اس لیے کہ میرے دوستوں بزرگوں، صحیح حدیث میں ہے بندہ اللہ کے علاوہ جس چیز کی طرف توجہ کرے گا اور اعتماد کرے گا اس سبب کے حوالے بندے کو کر دیا جائے گا، اس چیز کے حوالے کر دیا جائے گا۔ کئی مثالیں قرآن پاک میں ہیں انبیاء علیہ السلام کے متعلق کہ اگر غیر دانستہ طور پر بھول کر کے بھی ظاہراً ان کی نگاہ اگر کسی مخلوق اور سبب پر گئی ہے، اللہ کی طرف سے فوری طور پر تنبیہ کا معاملہ ہوا ہے۔ ہم نہیں کہتے کہ جان بوجھ کر کے کیا گیا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کا مقام، ان کی عظمت وہ تو سر آنکھوں پر مسلم ہے۔ علماء نے لکھا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس قبر میں آرام فرما ہے اس قبر کی جو مٹی آپ کے بدن سے لگ رہی ہے یہ مٹی بھی عرش اعظم سے افضل ہے، مٹی ہے، لیکن فرمایا آپ علیہ السلام کے جسد اطہر سے اگر یہ مس کر رہی ہے اس کا مقام بھی عرش اعظم سے بڑھا ہوا ہے۔ انبیاء علیہ السلام پوری امت کا اجماعی عقیدہ ہے معصوم ہے، صغیرہ کبیرہ کسی گناہ کا تصور بھی نہیں ہو سکتا ہے، لیکن اگر ظاہراً کسی سبب پر نگاہ چلی گئی فوراً اللہ کی طرف سے گرفت ہوئی ہے، تو اب بھی ہوئی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے اور حضرت حوا کو اللہ نے جنت میں رہنے کی اجازت دی اور یہ بھی کہا فَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، جو چاہو وہ کھاؤ۔ ایک پابندی ہے وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب مت جانا۔ علماء نے کہا کہ جنت تو آزادی کی جگہ ہے، وہاں پابندی کس بات کی؟ تو قرآن کہہ رہا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تمہارا دل چاہے گا وہ تمہارے لیے۔ پابندی تو دنیا میں ہے، جنت تو آزادی کی جگہ ہے، وہاں کیوں پابند کیا جا رہا حضرت آدم علیہ السلام؟ علماء نے فرمایا چونکہ اللہ کے علم ازلی میں یہ بات طے تھی کہ ان کے ذریعے سے انسانیت کے سلسلے کو دنیا میں جاری اور ساری کرنا ہے اور انسانوں کو دنیا میں جا کر کے پابند بنانا ہے، تو کہیں بچوں کے اندر یہ خیال نہ پیدا ہو کہ ابا نے تو جنت کے اندر مزے کیے ہیں، آزادی کی زندگی گزاری اور ہمیں یہاں لا کر کے پابند بنا دیا گیا۔ پر میں نہیں، ہم نے وہاں بھی ان کو پابند رکھا ہے۔ تو بہرحال درخت کے کھانے سے منع کیا، کون سا درخت ہے نہ قرآن میں اس کا کہیں ذکر ہے اور نہ احادیث میں کوئی یقینی بات ہے۔ شیطان آیا کہ آدم تم جانتے ہو تم کو درخت کے کھانے سے کیوں منع کیا گیا ہے؟ کہ نہیں بس اللہ کا حکم ہے، پر مجھے پتا ہے کہ تمہیں درخت کے کھانے سے اس لیے منع کیا گیا کہ اس درخت کی تاثیر یہ ہے، اس درخت کے پھل کا اثر یہ ہے کہ جو اس کو کھا لیتا ہے وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے جنت کا ہو کر کے رہ جاتا ہے، اور تم کو کھانے سے اس لیے منع کیا گیا کہ تم کو ہمیشہ ہمیش جنت میں رکھنا نہیں ہے، واپس بھیجنا ہے، تم کو دنیا میں اتارنا ہے۔ تو چونکہ جنت جیسی نعمتوں کی جگہ کون چھوڑنا چاہے گا؟ حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ اگر تم ان نعمتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا چاہتے ہو تو میری صلاح مانو، میرا مشورہ مانو، جس درخت کو کھانے سے منع کیا کہ اس کو کھاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس درخت کی خاصیت یہ ہے هل ادلکم علی شجرۃ الخلد، اس کے کھاتے ہی ہمیشہ ہمیشہ تم یہاں رہو گے۔ وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، قسم کھائی اس بات پر اور کہا میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہارا بھلا چاہنے والا ہوں، تمہاری خیر خواہی میں یہ بات کہہ رہا ہوں۔ لیکن
جیسے ہی حضرت آدم علیہ السلام نے اس درخت کے پھل کو کھایا ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے اللہ کی طرف سے فوراً وحی آئی، جنت کا لباس اتارا گیا اور دوسرا حکم یہ آیا اہبطوا منہا جمیعا، اب یہاں ایک سیکنڈ نہیں ٹھہر سکتے، اب اترو تم زمین میں، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اب تمہیں تو ایک مدت تک زمین میں ہی رہنا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جس درخت کے کھانے کو جنت میں ہمیشہ رہنے کا سبب سمجھ رہے تھے، اسی درخت کا کھانا ان کے لیے جنت سے نکلنے کا ذریعہ بنائے کہ تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ یہ درخت تم کو جنت میں ہمیشہ ہمیش رکھے گا تو ہم اسی درخت کو تمہارے جنت سے نکلنے کا ذریعہ بنا دیں گے۔ اس لیے میرے دوستوں، بزرگ اور عزیزوں، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ ظاہری سبب تو یہ ہوا کہ اپنے بیٹے کی جدائی کے غم میں روتے ہوئے ان کی بینائی چلی گئی۔ حضرت یوسف جدا ہو گئے، وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، اتنا روئے ہیں کہ آنکھیں سفید ہو گئی، آنکھیں جو ہے وہ روشنی چلی گئی۔ لیکن مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ تو ظاہری سبب تھا حضرت یوسف کی جدائی، ورنہ اصل سبب یہ تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نماز میں مشغول تھے اور حضرت یوسف چھوٹے بچے تھے، خوبصورت تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ نے خوبصورتی وہ دی تھی جو اس زمانے میں پوری دنیا میں کسی کو نہیں دی گئی، تو خوبصورت چیز کی طرف نظر چلی جاتی ہے۔ لیکن کہا کہ سیئات حسنات الابرار سیئات المقربین، جو جتنے مقرب ہیں ان کی چھوٹی سی باتیں بھی اللہ کے یہاں بڑی ہوتی ہیں۔ کہ نماز کے دوران حضرت یعقوب کی نظر اپنے بیٹے حضرت یوسف پر چلی گئی اور وہ نظر حضرت یوسف پر ٹھہر گئی، اللہ کی طرف سے یہ وحی کی گئی کہ ہمارے سامنے کھڑے ہو کے ہمارے خیر کی طرف تم توجہ کرتے ہو، بیٹے کو جدا بھی کریں گے اور اس آنکھ سے بینائی کو ہم سلب کر لیں گے۔ اور پھر اسی سورہ یوسف کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام باوجود یہ کہ حسن کا 1/3 حصہ ان کو دیا گیا ہے، اس دنیا کے خوبصورت ترین، بلکہ کہا کہ جنتیوں کو حسن حضرت یوسف کا دیا جائے۔ آپ اندازہ لگاؤ اتنی بدحواس ہوئی زلیخا کے یہاں آنے والی عورتیں کہ وہ اپنے ہاتھوں کو کاٹ رہی ہے، ان کو احساس تک نہیں ہو رہا ہے۔ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ، ہم اس کو انسان سمجھتے ہی نہیں ہیں، یہ تو صرف فرشتہ ہی ہے، یہ فرشتہ ہے۔ تو خوبصورتی اللہ نے دی تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آئینے میں اپنا چہرہ دیکھ رہے تھے کہ دل میں خیال آیا کہ اس سے زیادہ بھی خوبصورت کوئی دنیا میں ہوگا، اللہ نے جتنا حسن مجھ کو دیا ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے معاملہ یہ ہوا، دنیا کا اتنا خوبصورت ترین شخص چند درہموں کے اندر بازار میں بیچا گیا ہے۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، چند درہموں کے اندر ان کو بیچا گیا ہے۔ یہ حسن ہے۔ میرے دوستوں، بزرگ اور عزیزوں، کئی واقعات انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں میں ملیں گے۔ ہاں، جہاں یقین اللہ رب العزت کی طرف ہے تو وہاں اللہ نے وہ کر کے دکھلایا ہے جو دنیا والوں کے لیے بظاہر ناممکنات میں سے ہے، لیکن یقین کے ساتھ کہا، یقین کے ساتھ۔ حضرت یوسف کنعان میں ہی ہیں جہاں حضرت یعقوب ہیں، اسی شہر کے کنویں کے اندر ہے، لیکن پتہ نہیں چلا کہ بیٹا کہاں ہے۔ اور بعد میں حضرت یوسف مصر میں ہیں اور حضرت یعقوب یہاں پر کنعان میں ہیں اور کہہ رہے ہیں انی لاجد ریح یوسف، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ کہ اتنی قریب تھے تو پتہ نہیں چلا کہاں ہے، اور اتنی دور ہو کر کے کہہ رہے ہیں مجھے خوشبو آ رہی ہے، کیا وجہ ہے؟
فرمایا کہ چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے یہ کہا میں تمہارے ساتھ یوسف کو اس لیے نہیں بھیج رہا ہوں انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یاکلہ الذئب، مجھے یہ ڈر ہے کہ اس کو بھیڑیا آ کر کے کھا جائے گا۔ نظر جو بھیڑیے پر گئی نا، اتنی قریب رہنے کے باوجود بھی نہیں محسوس کر پائے کہ یوسف کہاں ہے، اور وہاں کہا کہ وہاں اتنے فاصلے پر، چونکہ یقین یہ ہے جب ان کو کہا گیا کہ تمہارے یوسف کے ساتھ تو بنیامین کو بھی لے لیا گیا ہے اور بنیامین بھی تم سے رخصت ہو گیا ہے، فوراً حضرت یعقوب علیہ السلام کی زبان سے نکلا عسى الله ان ياتيني بهم جميعا، مجھے پورا یقین ہے میرا اللہ ان سب کو لا کر کے میرے پاس جمع کر دے گا۔ اس یقین کے ساتھ جو یہ جملہ کہا ہے، یوسف کی خوشبو حضرت یعقوب کو محسوس ہونے لگی۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے اس یقین کے ساتھ حضرت یعقوب نے یہ جملہ کہا تھا، فرشتے آ کر کے حضرت یعقوب سے کہنے لگے ہم نے یوسف کی روح قبض نہیں کی ہے اور اللہ کے یہاں سے یہ بات طے ہے کہ تمہاری اولادوں سے تم کو ملا کر کے رہیں گے، لیکن جس یقین کے ساتھ تم نے یہ بات کہی ہے، اگر یوسف دنیا سے چلے بھی گئے ہوتے اللہ ان کو تم سے لا کر کے ملوا دیتے۔ یقین کے ساتھ یہ بات کہی گئی۔ اس لیے میرے دوستوں، بزرگ اور عزیزوں، توحید کو معمولات میں لا کر کے اس کو یقین میں اور اندر میں اتارنے کی بات ہے، اور یہ محنت ہے۔ ساری کمزوری، سارے اعمال کی کمزوری اس کی کمزوری کی وجہ سے۔ خروج کے سارے فضائل ہمارے سامنے ہیں، خروج کی اہمیت ہمارے سامنے ہے، علاقوں کے حالات ہم سن رہے ہیں، ملکوں کے ارتداد کی خبریں ہمارے سامنے ہیں، اپنے علاقے کی بے دینی کو 24 گھنٹہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ قدم اس لیے نہیں اٹھ رہا ہے کہ یہ قدم اٹھتا نہیں ہے، بلکہ یقین کی بنیاد پر اٹھوایا جاتا ہے۔ یقین کی کمزوری قدم کو اٹھنے نہیں دے رہی ہے۔ زبان سے کہہ نہیں رہا ہے کہ میں ذمہ دار ہوں، اور زبان سے کہہ نہیں رہا ہے کہ دکان پہ میں ہی جاتا ہوں، اور زبان سے کہہ نہیں رہا ہے کہ کارخانہ چلانے والا میں ہوں، لیکن دل کے اندر تو یہی بات ہے میں ہی تو ذمہ دار ہوں، میرے ہاتھ میں تو پورا کاروبار ہے، اور میرے ہی پاس تو ساری جو ہے وہ گھر کی ذمہ داری ہے، اور گھر کا بڑا تو میں ہی ہوں۔ میرے دوستوں، بزرگ اور عزیزوں، دن بھر کی نمازوں میں 10 مرتبہ امام کے ذریعے سے سنوایا بھی جاتا ہے، اور انفرادی نمازوں میں مصلی سے پڑھوایا جاتا ہے الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اس اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں جو تم کو نہیں سارے جہانوں کو اپنی قدرت سے پال رہا ہے۔ دیکھو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں رب العالمین کی تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ صرف ایسا نہیں ہے کہ یہ دنیا ایک عالم ہے اور آخرت ایک عالم ہے، بلکہ فرمایا اس دنیا اور اس عالم جیسے 80,000 عالم اللہ نے پیدا کیے ہیں۔ اسی لیے تو کہا رب العالمین، سارے جہانوں کے پالنہار ہیں۔ رب 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 کتنی مرتبہ میرے دوستوں بزرگوں، اللہ کا ذاتی نام، اللہ کا جو نام اللہ ہے، اس کے علاوہ صفاتی ناموں میں اگر پورے قرآن پاک میں کوئی نام اور کوئی صفت سب سے زیادہ ذکر کی گئی ہے تو وہ رب ہے۔ ابتدا بھی رب سے ہے، اختتام بھی رب پر ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ رب دیکھ لو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی اٹھا کر کے جتنے حالات حضرت موسیٰ کے ساتھ پیش آئے ہیں، سارے حالات میں زبان پر صرف ایک ہی جملہ ہے، رب ہیں، کرنے والے وہی ہے، سارے حالات کو لانے والے اور سارے حالات کو لے جانے والے اور سارے بگاڑ کو صحیح کرنے والی ذات تنہا صرف اور صرف ایک اللہ کی ہے۔ اس بگاڑ کو صحیح کرنا یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ حالات کے بگاڑ کو صحیح کرنا، باہر کے بگاڑ کو صحیح کرنا یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ قرآن نے حالات کے بگاڑ کو ادنا درجے کا بگاڑ کہا ہے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اللہ نے یہاں پر وَنُذِيقَنَّ ذوق کا لفظ استعمال کیا ہے۔ علماء فرماتے ہیں ذوق کس کو کہتے ہیں؟ چکھنے کو کہتے ہیں۔ جو چیز چکھی جاتی ہے وہ بہت معمولی ہوتی ہے، پھر اصل بگاڑ کیا ہے؟ فرمایا اصل بگاڑ وہ ہے جو لوگوں کو بگاڑ سمجھ ہی میں نہیں آتا۔ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون۔ ان کے دلوں کے اندر جو فساد ہے، اس فساد کو یہ محسوس ہی نہیں کر پاتے، یہ اپنے آپ کو مصلح سمجھ رہے ہیں، حالانکہ سب سے بڑے فسادی یہی ہے۔
دلوں کا فساد اصل ہے، دلوں کا بگاڑ اصل ہے. دلوں کا بگاڑ یہ اعمال کو بگاڑتا ہے، اور اعمال کا بگاڑ یہ حالات کو بگاڑتا ہے. اس لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں یہ سارے بگاڑ اپنی اعلیٰ درجے پر اور اپنی یعنی بالکل آخری سطح پر پہنچے ہوئے ہوتے تھے. لیکن اصلاح کی ابتدا دلوں کے بگاڑ کو صحیح کرنے سے ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل میں بھیجا گیا. حالات کا بگاڑ یہ ہے کہ بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، عورتوں کو باندیا بنایا جا رہا ہے، اور جوانوں کو غلام بنایا جا رہا ہے، اور فرعون ظلم و ستم کا پہاڑ بنی اسرائیلیوں پر توڑ رہا ہے. حالات کا بگاڑ اتنا سنگین ہے. اور اعمال کا بگاڑ کہا کہ اعمال کا بگاڑ یہ ہے بنی اسرائیل نہ روزہ جانتی ہے نہ نماز جانتی ہے، کوئی عمل ان کی زندگی میں نہیں ہے. اور یقین کا بگاڑ یہ ہے اپنے جیسی مخلوق کو اپنا سب سے بڑا رب سمجھ رہے ہیں. آپ دیکھ لو قرآن پاک اٹھا کر کے، اور آپ دیکھ لو سیرت کی کتابوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اصلاح کی جو ابتدا کی ہے، اور جس بگاڑ کو سب سے پہلے درست کرنے کی محنت کی ہے، وہ ان دلوں کے یقین کو صحیح کرنے کی محنت کی. جیسے ہی کہا گیا اذهب الى فرعون انه طغى کہ تم کو فرعون کے پاس جانا ہے، وہ سرکشی میں آگے بڑھ رہا ہے، فوراً نگاہ رب کی طرف. قال رب اشرح لي صدری. بار بار ہر حال میں رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ جو کچھ خیر آپ اتار رہے ہیں میں محتاج ہوں اس کا. اس لیے زبانوں پر رب ہے. ہماری اپنی دعوت کی بنیاد یہ ہے میرے دوستوں، بزرگوں اور عزیزوں، سب کچھ کرنے والی ذات بغیر کسی سبب اور بغیر کسی نقشے کے اور بغیر کسی دنیا کی چیزوں کے اگر کوئی ذات ساری چیزوں کے کرنے پر قادر ہے تو وہ اس پوری کائنات میں صرف اور صرف اکیلے ہمارے اللہ کی ذات ہے. سارے حالات کو ان کی طرف جوڑنا ہے، ساری چیزوں کو ان کی طرف جوڑنا ہے. اسی لیے حال کے آنے پر ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہو انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم زبان سے رسمن کہہ دیتے ہیں لیکن پتہ ہی نہیں کیا کہہ رہے ہیں. ارے انا للہ کا مطلب یہ ہے ہم سب اللہ کی ملکیت ہیں. جو چیز تم سے لی گئی نا یہ تو دور کی بات ہے، تم خود بھی اپنی جان کے مالک نہیں ہو، تمہارے اوپر ملکیت کسی اور کی ہے. انا للہ ہم سب اللہ کی ملکیت ہے، وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون اسی کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے. یہ چیز صحابہ کے دلوں کے اندر اتری ہوئی تھی. اس لیے صحابیہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شوہر ابو طلحہ سے یہ کہہ رہی ہے کہ جو برتن پڑوس کے یہاں سے ہمارے گھر آتا ہے ہم اس کو واپس کر دیتے ہیں، یہ یقین کرتے ہوئے کہ یہ برتن ہمارے پاس بطور ادھار اور عاریت کے تھا. اس لیے جو بچہ اللہ نے ابو عمیر لے لیا ہے اور جس کا انتقال ہو گیا ہے یہ ہماری ملکیت نہیں بلکہ بطور عاریت کے ہی ہم کو دیا گیا تھا. اس لیے میرے دوستوں، بزرگوں اور عزیزوں، تشکیل کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ اور تشکیل میں سب سے بڑی میرے دوستوں بزرگوں جو کمزوری کی اصل بنیاد اور وجہ ہے وہ یقین کی اور کمزوری ہے. سمجھ میں آ رہا ہے، دل میں بات اتر رہی ہے، لیکن بس اسی شک کی وجہ سے اور اسی یقین کی کمزوری کی وجہ سے قدم جم نہیں پا رہے. کیسے ہوگا میرے دوستوں، بزرگوں اور عزیزوں؟ جو اللہ یقین کے راستوں پر جمنے والوں کی زندگی کے بعد، دنیا سے جانے کے بعد قبروں تک میں حفاظت کرتے ہیں، وہ اللہ زندہ رہنے پر کیسے ضائع کر دیں گے؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے حضرت امیر معاویہ نے اپنی زمانے خلافت میں میرے والد عبداللہ کے احد میں شہید ہو جانے کے 45 سال کے بعد یہ حکم جاری کیا کہ ہم احد کے مقام سے نہر کھودنے جا رہے ہیں. جن جن کے رشتہ داروں کی قبریں وہاں پر ہیں وہ اپنے رشتہ داروں کو اکھاڑ کے وہاں سے کہیں اور منتقل کریں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے میں نے اپنے والد عبداللہ کی قبر کو کھودا ہے، خدا کی قسم جو ہاتھوں میں لچک اور نرمی شہادت کے وقت تھی وہی لچک اور نرمی اس وقت موجود تھی. بعض کتابوں میں ہے حضرت عبداللہ کے چہرے پر زخم تھا، وہاں ان کا ہاتھ رکھا ہوا تھا، اس ہاتھ کو ہٹایا گیا، خون جاری ہو گیا، ہاتھ کو دوبارہ رکھا گیا، خون بند ہو گیا.
مولانا یوسف صاحب رحمتullah علیہ فرماتے تھے اعزاز و اکرام صرف تمہاری زندگی تک نہیں ہے بلکہ اللہ تمہارے دنیا سے جانے کے بعد تمہارے جنازے کو اور تمہارے جسم کو بھی اللہ پاک ایسے ہی حفاظت کے ساتھ رکھیں گے، قیامت تک کے لیے اس کو باقی رکھا جائے گا۔ تو وہ اللہ زندگی میں کیسے ضائع کر دیں گے؟ اس لیے میرے دوستوں، بزرگوں اور عزیزوں، ہر حال میں صحابہ نے قدم اٹھا کر کے بتایا ہے، ہر حال میں صحابہ نے قدموں کو جمع کر کے بتایا ہے، ہر مسئلے میں صحابہ نے قدموں کو اٹھایا ہے اور تقاضوں کو پورا کیا ہے۔ تقاضے کو ضائع ہونے کی بنیادی وجہ اور سب سے بڑا سبب میرے دوستوں بزرگوں یہ ہے، وہ یقین کی کمزوری ہے۔ سارے فضائل ہمارے سامنے ہیں، ایک صبح پر کیا مل رہا ہے، ایک شام پر کیا مل رہا ہے، تھوڑی دیر کے قیام پر کیا مل رہا ہے، 1 روپے کے خرچ کرنے پر کیا ہے، لیکن میرے عزیز و بزرگوں، چونکہ تعلیم کے عمل میں بیٹھنا صرف قرآن حدیث کو پڑھنے اور سننے کی نیت سے ہے، ہمارے حضرت فرماتے ہیں تعلیم کے عمل میں احتساب کی کیفیت کے نہ ہونے کی وجہ سے نہ اعمال کا یقین آ رہا ہے اور نہ اسباب کی تردید ہو رہی ہے، وہ یقین پیدا نہیں ہو رہا ہے۔ ایک مرتبہ صحابہ کا سن لینا، ان کے لیے بڑے بڑے فیصلوں کا کرنا، ایک مرتبہ ایک آیت کے سن لینے پر پوری جائیداد لا کر کے ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی خدمت میں لا کر کے رکھ دی، میرے 600 کھجوروں کا یہ باغ ہے اور اس کے اندر میرا اپنا ذاتی مکان بھی ہے، سارا مکان اور باغ، اے اللہ کے نبی کیا ہمارے اللہ ہم سے قرض مانگ رہے ہیں؟ فرمایا ہاں، رات ہی کو جبرائیل امین نے آ کے کہا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ، کون ہے جو اپنے اللہ کو قرض دے وہ اللہ کئی گنا کر کے اس کو لوٹا کر کے دے گا؟ فرمایا اللہ کے نبی ہاتھ بڑھائیے، میں نے اپنا پورا باغ مکان سمیت اپنے اللہ کو قرض دے دیا۔ ایک مرتبہ سنا ہے اور پھر اس کے بعد مکان میں جا بھی نہیں رہے ہیں، باغ کے اندر داخل بھی نہیں ہو رہے، باہر ہی سے آواز دے رہے ام دہدہ گھر خالی کر دو، باغ خالی کر دو، اب یہ ہمارا نہیں رہ گیا۔ کہ کیوں، کیا ہوا، فروخت کر دیا؟ کہ نہیں، فروخت نہیں کیا ہے بلکہ اپنے اللہ کو دیا ہے۔ کہا کہ ابو دہدہ تم تو بڑے ہوشیار اور چالاک ہو، ربی ابو دہدہ تم نے تو بڑے نفع کا سودا کر لیا۔ اس لیے میرے دوستوں، بزرگوں اور عزیزوں، اللہ رب العزت ہماری دعوت کی بنیاد یہ ہے، اللہ کرنے والے ہیں، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ ہی ساری چیزوں کو اور سارے مسائل کو حل کرنے والے ہیں، ان کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، جب اتنا بڑا آسمان اور اتنی بڑی زمین اور اس کے درمیان کا نظام ہزاروں سال سے چلاتے ہوئے نہیں تھکے ہیں، میرے تھوڑے سے مسئلے کو حل کرنے میں کیا نعوذ باللہ وہ اللہ کی ذات تھک جائے گی؟ اولم يروا ان الله الذي خلق السماوات والارض ولم يعي بخلقهن بقادر على ان يحيي الموتى بلى انه على كل شيء قدير۔ ارے یہ دیکھتے نہیں، اتنا بڑا آسمان اور اتنی بڑی زمین ہم بنا کر کے نہیں تھکے ہیں، کیا ان مردوں کو زندہ کرنا ہمارے لیے کوئی مشکل چیز ہے؟ میرے دوستوں، بزرگوں اور عزیزوں، کون نبی ایسے ہیں جن کو حالات سے نہیں گزارا گیا؟ کون نبی ایسے ہیں جن کو آزمائش سے نہیں گزارا گیا ہے؟ ایک نبی کی زندگی آپ بتا دو جن کو حالات سے نہیں گزارا گیا ہو۔ یہ کہنا کہ نبی والا کام ہے اور نبیوں والے حالات کے بغیر اس میں چلنا ہے، یہ تو میرے دوستوں بزرگوں ناممکنات میں سے ہے۔ ہر نبی کے ساتھ آزمائش ہے اور ہر نبی کو جو ہے وہ آزمائش پہ ڈالا گیا ہے اور ہر نبی کو جو ہے وہ آزمایا گیا ہے، لیکن میرے دوستوں بزرگوں، جمنے والوں کو پھر اللہ رب العزت نے وہ انعام دیا ہے اور جمنے والوں کو اللہ رب العزت نے وہ قرب دیا ہے اور اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا ہے۔ اس لیے کہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ کے یہاں داعی کا مقام اس کی قربانی کی بنیاد پر ہے، اللہ کے یہاں داعی کی قدر و منزلت اس کے مجاہدے اور قربانی کی بنیاد پر ہے۔ جس نبی کی قربانی جتنی بڑی ہے، اللہ کے یہاں ان کا مقام بھی اتنا بڑا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حبیب اللہ بنایا گیا، ایسے ہی نہیں بنایا گیا۔ آپ فرما رہے ہیں جتنا مجھے ڈرایا گیا، جتنا مجھے ستایا گیا، جتنا مجھے تکلیفیں دی گئی، جتنا مجھے آزمائشوں سے گزارا گیا ہے، کسی نبی پر اتنے حالات نہیں آئے، کسی نبی پر اتنی آزمائشیں نہیں آئی اور کسی نبی پر اتنی تکالیف نہیں آئی ہے جتنی تکالیف امام الانبیاء پر آئی ہے۔ جب ان ساری تکالیف سے خود بھی اور اپنے گھر والوں کو گزارا ہے اور اپنا سب کچھ جھونک کر کے اور لٹا دیا ہے، اب اللہ کی طرف سے یہ اعزاز ہے، فرمایا حبیب اللہ، اللہ نے اپنا دوست بنا لیا ہے۔
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا پر ایسے ہی اللہ کا سلام نہیں آیا ہے، وہ سلام اس وقت آیا ہے جب یہ مکہ کی مالدار ترین خاتون نے اپنا سارا سرمایہ، اپنی ساری پراپرٹی اور اپنا سارا سب کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لاہ دین پر جب لٹا دیا اور جب لگا دیا ہے۔ اب بخاری کی روایت ہے، حضرت جبرائیل آئے، فرمایا اللہ کے نبی اس خدیجہ کو اللہ کا سلام کہیے، اللہ ان کا نام لے کر کے ان کو سلام کہہ رہے ہیں، اور کہیے اللہ پاک جنت میں ایسا محل دیں گے جس محل میں کوئی شغاف نہیں، کوئی بھٹن نہیں، کوئی شور و غل نہیں ہوگا۔ ایسی جنت کے دینے کا اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام اس وقت آ رہا ہے جب اپنا پورا گھر جھاڑو مار کر کے اور صاف کر کے ایک ایک تنکا، ایک ایک پائی لا کر کے حضور کی خدمت میں ڈال دی ہے۔ اب حضرت جبرائیل آ کر کے کہہ رہے ہیں ان سے پوچھئے یہ اس حال میں اپنے اللہ سے راضی ہے؟ اللہ ابو بکر کا نام لے کر کے ابو بکر کو سلام کہہ رہے ہیں۔ یہ آسمانوں سے سلام میرے دوستوں بزرگوں عبادات کی کثرت کی بنیاد پر نہیں آئے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں حضرت خدیجہ کے انتقال تک تو بہت ساری عبادتیں فرض تک نہیں ہوئی تھی، تو قربانی کی بنیاد پر ہے۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں اور عزیزوں، اللہ کی طرف سے جو ایک موقع دیا گیا ہے، اللہ کی طرف سے جو ایک عنوان ہمارے اپنے سامنے آیا ہے اپنی قربانی کے اور اپنی محنت کے بڑھانے کا، ہمارے اپنے سامنے سارے حالات ہیں، امت کن حالات سے گزر رہی ہے، لوگوں کے دین ایمان کی کیا سطح ہے، اس کے باوجود بھی اگر ہمیں اس کام کی ضرورت محسوس نہ ہو اور اس کے باوجود بھی میں اپنی جان کو قیمتی سمجھ کر کے اس کو بچاؤں اور اپنے مال کو قیمتی سمجھ کر کے اس کو بچاؤں، تو میرے دوستوں بزرگ اور عزیزوں، اللہ کی صفات میں سے ایک صفت غنی ہونا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں ساری انسانیت ہماری محتاج ہے، ہم کسی کے محتاج نہیں ہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، ساری دنیا میں بسنے والوں کان کھول کر کے سن لو، تم سب کے سب محتاج ہو، فقیر ہو، اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ مولانا عبدالستار صاحب کہنے لگے غنی تو وہی ہے، باقی سب عبد الغنی ہے، غنی اکیلا ہے۔ کام لے لینے پر آ جائے میرے دوستوں بزرگ اور عزیزوں، نبی کے موجود ہوتے ہوئے ایک معمولی سے پرندے سے اور ایک چھوٹی سی مخلوق سے افراد نہیں، مجموعہ نہیں، بلکہ پورے ملک سبا کی ہدایت کا ذریعہ اللہ نے ہدہد کو بنا دیا ہے۔ حضرت سلیمان کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ ایسی کئی قوم دنیا میں رہتی ہے، وہ تو اس نے آ کر کے کہا انی وجدت امرأة تملکها وأوتیت من کل شیء ولها عرش عظیم وجدتها وقومها یسجدون للشمس من دون اللہ، کہ میں نے دیکھا ہے ایسی قوم ہے جو سورج کو پوج رہی ہے۔ یہ تو ہدہد نے آ کر کے بتایا، اسی کو بھیجا گیا۔ میرے دوستوں بزرگ اور عزیزوں، علماء فرماتے ہیں یہ اللہ بتا رہے ہیں بیان تقریر کے، صلاحیت کے، اور میرے دوستوں بزرگوں علم کے، قابلیت کے، وہ تو اس چھوٹی سی مخلوق سے پورے ملک کی کایا کو پلٹنے کا کام اللہ نے لے لیا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگ اور عزیزوں، اگر چونٹی جیسی چھوٹی سی مخلوق اپنے جیسی مخلوق کی خیر خواہی کے اندر اگر پھر رہی ہے، اللہ کو اس کا پھرنا اتنا پسند آ رہا ہے کہ مستقل اس کے نام کی سورت قرآن کا حصہ بنا کر کے اس کو قیامت تک پڑھا جا رہا ہے اور قیامت تک سنا جا رہا ہے۔ اگر اشرف المخلوقات انسان کی خیر خواہی کے اندر اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو کھپا دے اور اپنے آپ کو بھلا دے اور اپنے آپ کو بے حیثیت کر دے، میرے دوستوں بزرگوں، جب ایک چونٹی اللہ کے یہاں یہ مقام پا سکتی ہے، اس کا اللہ کے یہاں کیا مقام ہوگا؟ خیر خواہی تو اللہ کو پسند آئی اس کی۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، ایسی بات نہیں ہے کہ بھئی کرنے سے نہیں، یہ تو ہے ہی نہیں۔ اگر ہمارا اپنا یقین یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہمارا دھوکہ ہے، میرے دوستوں بزرگوں اور عزیزوں، جو ہوا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں اور فرما رہے ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ نصر عبدہ انجز وعدہ وہزم الاحزاب وحدہ، تنہا ایک اللہ نے اپنی قدرت سے یہ سارے مکہ کو فتح کروایا، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں۔ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ہماری کیسے جرات ہے؟ ہرگز نہیں۔ میرے دوستوں بزرگوں اور عزیزوں، یہ جو ہوا اللہ ہی کے کرنے سے،
جو اللہ اپنی قدرت سے ہم کو ذریعہ بہانہ بنا کر کے تھوڑی بہت محنت سے یہ اثرات دکھا سکتے ہیں، اس اللہ کے لیے کوئی بعید نہیں ہے اگر بندہ سچی پکی نیت کے ساتھ اور سچے پکے جذبے کے ساتھ اپنے آپ کو بے حیثیت کر کے، اپنی جان اور مال کو بے قیمت بنا کر کے، اور اپنے آپ کو اس تقاضے کو اوڑھ کر کے کہ اپنے آپ کو کام پر کھڑا کر دے، اللہ رب العزت وہ کام لے لے جس کے بارے میں مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے کہ وہ پچھلوں سے بھی نہیں ہوا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے امت میں استعداد نہیں ہے، مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے یہ دھوکہ ہے، لوگ کہتے ہیں ہم امت میں وہ استعداد نہیں ہے، فرمائے نہیں، امت کی استعداد کو دیکھنا ہے، ان کی دنیا کے کاموں میں جا کر کے ان کی استعداد دیکھ لو، 24 گھنٹے لوم چلانے والے کام کرنے والے ملیں گے، اس سے زیادہ اور کیا استعداد چاہیے؟ ان کے اندر 2.5 گھنٹے لگانے کی استعداد نہیں، 8 گھنٹہ لگانے کی استعداد نہیں ہے، 24 گھنٹے جو لگا سکتے ہیں وہ 8 گھنٹہ کیوں نہیں لگا سکتے ہیں؟ جو سالہ سال اپنے بچوں کو اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر کے دنیا کو کمانے کے لیے ملکوں میں رہ سکتے ہیں، ان کے اندر 4 مہینے کی استعداد نہیں ہے، ان کے اندر 5 مہینے کی استعداد نہیں ہے، 5 10 سال جو اپنے ملک کی طرف پلٹ کر کے دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس سے زیادہ استعداد امت میں کیا چاہیے؟ یہ بات نہیں ہے کہ امت کے اندر استعداد نہیں ہے، ہم تو بہت کمزور ہے اور ہم تو یہ ہے اور ہم تو وہ ہے، نہیں میرے دوستوں بزرگوں، یہ سارا جو ہے وہ بھولا پن اور یہ سارا ماما پن دین کی محنت اور دین کے کام میں ہے۔ دنیا کا معاملہ آ جائے، اس سے زیادہ چوکنا، اس سے زیادہ ہوشیار اور اس سے زیادہ چالاک کوئی نہیں ہے۔ میرے دوستوں بزرگ اور عزیزوں، صلاحیتیں کہاں لگ رہی ہے، جان اور مال کہاں لگ رہا ہے؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر جو اس امت کا تمغہ امتیاز ہے، اس فریضے کی جو بنیاد اور اساس ہے وہ تو اس جان اور مال کو بے قیمت کرنا ہے، جان اور مال کو بے قیمت کرنا ہے۔ صحابہ سے زیادہ قیمتی کن کی جانیں ہیں اور صحابہ سے زیادہ قیمتی کس کا مال ہے؟ میرے دوستوں بزرگ اور عزیزوں، علماء فرماتے ہیں جس مال کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استعمال فرما رہے ہیں، اس سے زیادہ حلال مال دنیا میں نہیں ہے، اس سے زیادہ بابرکت مال دنیا میں نہیں ہے، اس سے زیادہ قیمتی مال کون ہو سکتا ہے؟ جو حضرت خدیجہ اور جو ابو بکر صدیق اور جو عثمان غنی کا مال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لگوا رہے ہیں۔ جب اتنے قیمتی مال اس دین پر لگ چکے ہیں، میرے اپنے مال کی کیا حیثیت ہے میں دین کے لیے اس کو بچا کر کے رکھوں؟ دین پر نہیں لگانے کے لیے، اپنی ذات کے لیے بچا کر کے رکھو۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جب لاکھوں قیمتی جانیں اس دین کے لیے بے حیثیت ہو چکی ہے، ہماری جانوں کی وہ حیثیت نہیں ہے کہ ہم اس کو دین کو زندہ کرنے کے لیے اس کو استعمال نہ کریں۔ میرے دوستوں بزرگ اور عزیزوں، کون سی ایسی قربانی ہے اور کون سا ایسا تقاضا ہے اور کون سے میرے دوستوں بزرگوں ایسا حال ہے سیرت کے اندر جس حال کو صحابہ نے قربان نہ کیا ہو اور جس تقاضے کو صحابہ نے آگے پیچھے نہ کیا ہو، اس تقاضے کو مقدم نہ کیا ہو۔ سارے تقاضوں پر پوری سیرت اس بات سے بھری پڑی ہے، یہ تقاضا مقدم رہتا تھا، مقدم ہے۔ اس کو اپنے لیے سعادت کی چیز سمجھا جا رہا ہے، گھر کا ہر فرد اس کو اپنے لیے خوش قسمتی کی چیز سمجھ رہا ہے، عورتیں بیوی اپنے شوہر کے کرنے پر اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھ رہی ہے۔ میرے دوستوں بزرگ اور عزیزوں، اس زمانے میں تو گھروں پر مرنے کو صحابہ اپنے لیے جانور کی موت مرنا سمجھتے تھے۔ دیکھ لو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حیات الصحابہ میں ذکر کیا ہے۔ فرماتے تھے اور افسوس کے ساتھ کہتے تھے اور درد کے ساتھ کہہ رہے ہیں، اپنے بستر مرگ پر ہیں اور کہہ رہے ہیں اموت کما تموت البعیر، خالد ایسے مر رہا ہے جیسے اونٹ اپنی طبعی موت مرتا ہے۔ یہ وہ شخصیت ہے جس کے بدن کا ایک بالشت حصہ بھی اللہ کے راستے کے زخموں سے خالی نہیں ہے۔ یہ وہ شخصیت ہے جو 100 سے زیادہ جنگوں اور مارکوں کے اندر شریک ہوئی ہے۔ یہ وہ شخصیت ہے جس نے کبھی آنے والے تقاضے پر بہانہ نہیں کیا، ہیلا حوالہ نہیں کیا ہے اور اپنے آپ اور اپنی جان کو بچایا نہیں ہے۔ ہر مارکے میں اس جذبے کے ساتھ گھستے تھے اور دشمنوں کے نرغے میں جاتے تھے۔ ہو سکتا ہے یہ موقع میرے لیے شہادت کا ہو، لیکن چونکہ تقدیر کے آگے کسی کی نہیں چلتی، مقدر اپنے گھر پر اور اپنے بستر پر مرنا تھا، اس لیے اپنے افسوس اور حسرت کے ساتھ کہہ رہے ہیں۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے اللہ اس بندے پر رحم فرمائے، اس کے دل کا ایک ہی جذبہ تھا دنیا میں حق اور حق والے غالب آ جائیں۔ حضرت خالد ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جملہ دنیا سے کہتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ فلا نامت آیون الجبنا،
جو ہے بزدلوں کو اللہ ان کی آنکھوں میں نیند نہ لائے اور بزدلوں کو کبھی چین نہ آئے اور ان کو کبھی نیند نہ آئے۔ میرے دوستوں، بزرگ اور عزیزوں، بزدل امت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چھوڑی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ امت چھوڑی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق ایک شخص معدی ابن قریب کے بارے میں حضرت خالد کو کہہ رہے ہیں، اس کو ایک آدمی مت سمجھو، یہ اکیلا 1000 کے برابر ہے۔ اتنا بڑا تقاضا مسیلمہ کذاب کو کون جو ہے وہ اس کا معاملہ نمٹائے گا؟ یہ اپنے قلعے کے اندر بند ہے، اس قلعے میں 45,000 اس کے فوجی ہیں اور 45,000 اس کے جو ہے وہ فوجی سارے جو ہے وہ جنگی ہتھیاروں اور سامان کے ساتھ ہیں، اور جس مکان میں مسیلمہ ہے اس کی دیواریں اتنی اونچی ہے کہ کوئی جا نہیں سکتا، اور ان دیواروں پر لوہے کے ایسے آنکڑے لٹکے ہوئے ہیں جن کے گرم ہونے کی وجہ سے کوئی ان کے قریب نہیں جا سکتا۔ حضرت خالد نے کہا کہ برا ابن عازب کیا کیا جائے؟ فرمایا امیر صاحب کیوں فکر کر رہے ہیں، بہت آسان تقاضا ہے، آپ ایک بندے کو اندر پھینک دیں۔ میرے دوستوں بزرگوں، آسان بات ہے اپنے آپ کو 32 ذاتوں کے بیچ میں ڈالنا، اور اپنے آپ کو میرے دوستوں بزرگوں ایسا ہے کہ بوٹی بھی شاید ملنا اور 2 بوٹی بھی اکٹھا جمع نہ ہو پائے، لیکن برا ابن عازب اتنی آسانی کے ساتھ کہہ رہے ہیں امیر صاحب یہ کوئی مسئلے کی بات تھوڑی ہے، ایک آدمی کو آپ اندر میں پھینک دیں۔ میرے عزیزوں بزرگوں، یہ تقاضا اتنا آسان اس لیے ہو گیا تھا کہ اپنے آپ کو، اپنی جان کو اتنا سستا کر دیا تھا اور اپنی جان کو اتنا بے حیثیت کر دیا تھا کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ایک کی جان جائے گی لیکن تقاضا پورا ہو جائے گا۔ پر میں برا ابن عازب سے کون جائے گا کہ امیر المومنین رائے اس لیے دے رہا ہوں کہ میں جاؤں گا۔ کیسے جاؤ گے؟ دیوار اتنی اونچی ہے، قریب جانا مشکل ہے، اندر جانا تو بہت دور کی بات ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، ہیلا بتا رہے ہیں برا ابن عازب حضرت خالد کو، جوانوں کو بلاؤ، یہ اپنے نیزوں کو ایک جگہ رکھے، اس نیزے پر یہ ڈھال کو رکھے اور اس ڈھال پر یہ مجھ کو بٹھائیں اور یک بارگی اپنے طاقت کو لگا کر کے یہ مجھ کو قلعے کے اندر بھیج دے۔ یہ ہیلا اپنے آپ کو شہید کرنے کے لیے ہے، چھپنے چھپانے کے لیے اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے نہیں ہے۔ میرے دوستوں بزرگ اور عزیزوں، اتنا وقت لگنے اور اتنی ساری قربانی اور سارے تقاضوں کے سامنے ہونے کے باوجود بھی ہمارے ساتھی یہ کہتے ہیں نئے کی تشکیل آسان ہے پرانے کے مقابلے میں۔ یہ پرانا بچنے کی جتنی چالیں جانتا ہے اور یہ جتنے ہیلے حوالے جانتا ہے، یہ نئے نہیں جانتے ہیں تو بھولے رہتے ہیں، تیار ہو جاتے ہیں۔ میرے عزیزوں بزرگوں، یہ ہوشیاری اور چالاکی کی چیز نہیں ہے۔ صحابہ سے ہم کتنا پیچھے ہو گئے اور صحابہ سے ہم کتنا دور ہو گئے اور صحابہ سے ہماری زندگی کتنی مختلف ہو گئی۔ وہ ہیلے کر رہے ہیں اپنے آپ کو موت کے منہ میں جھونکنے کے لیے، اور میں ہیلے کر رہا ہوں اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ میرے دوستوں بزرگوں، صحابہ نے برا ابن عازب کو اندر میں ڈالا ہے، ایسے میرے دوستوں بزرگوں 70 سے 80 زخم برا ابن عازب کے بدن پر ہے۔ 15 کا کام ختم کر کے دروازے کی کنڈی تک پہنچے، دروازے کی کنڈی کھول دی۔ میرے دوستوں بزرگوں، اسلامی لشکر جو ہے وہ اندر میں داخل ہوا ہے، تقاضا پورا ہوا ہے، ان کو اللہ نے شہادت عطا فرما دی ہے۔ میرے دوستوں بزرگ اور عزیزوں، جن کی جانیں اللہ کے دین پر قربان ہونے کے باوجود اس دین کا حق ادا نہیں ہوا، مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے تم چلے 4 مہینوں سے اس دین کا حق ادا کر لو گے۔ کئی جانوں کے کھپنے کے بعد اور کئی جانوں کے شہید ہو جانے کے بعد بھی جس دین کا حق ادا نہیں ہو سکا، اس دین کا حق میرے دوستوں بزرگ اور عزیزوں 30 سال کی عمر میں 1-4 مہینے سے اور 40 سال کی عمر میں زندگی کے 1-4 مہینے سے اور 2-4 چلوں کے ذریعے سے میرے دوستوں بزرگوں ہرگز اس محنت کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تقاضے مستقل سوچے جاتے تھے، تقاضے پیدا کیے جاتے تھے، علاقوں کو سوچا جاتا تھا، علاقوں کی طرف جانے کے لیے صحابہ خود اپنے آپ کو پیش کرتے تھے۔ میرے دوستوں بزرگوں، ابھی یہ مسیلمہ کذاب کا تقاضا پورا ہوا ہے کہ حضرت ابوبکر کا خط آ گیا کہ خالد تم تو وہیں رہو، پوری جماعت کو تم مدینہ بھیج دو، کوئی شکوہ شکایت نہیں، کوئی پیشانی پر بل نہیں، میں ملا بولے سارے تقاضے مجھ کو۔ میرے دوستوں بزرگوں، تقاضوں کا آنا یہ گھبرانے کی بات نہیں، تقاضوں کا نہ آنا یہ گھبرانے کی بات ہے۔ میں اللہ کے یہاں میرے دوستوں بزرگوں ایسا کون سا گناہ ہو گیا اور ایسی کون سی غلطی ہو گئی اور ایسی کون سی مجھ سے گستاخی ہو گئی، دین اور دین کی محنت کا تقاضا یہ اللہ دوسروں کو دے رہے ہیں، یہ تقاضا مجھ سے پورا نہیں ہو رہا، یہ تقاضا میرے پاس نہیں آ رہا، یہ تقاضا کہیں اور چلا جا رہا ہے۔ آنے والے میرے دوستوں بزرگوں یہ فکر مند نہ ہو، نہ آنے والوں کو فکر کرنے کی چیز ہے۔
میری جان مال اپنی جگہ پر ہے. کہا کہ نہیں، یہ میرے لیے گھبرانے کی بات ہے، میرا وقت نہیں لگ رہا، میرا مال نہیں لگ رہا، اور میں نہیں نکل پا رہا، تقاضا میں پورا نہیں کر پا رہا، اور کرنے والے کر رہے. کہا ہاں، اللہ تقاضوں کے قدردانوں کے پاس تقاضا دیتے ہیں، تم ناقدری کرو گے. اللہ تو صحابہ کو مخاطب کر کے کہہ رہے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، کہ ہم تو تمہاری جگہ کسی اور کو لائیں گے جو تمہارے جیسے نہیں ہوں گے. میرے دوستوں، بزرگ اور عزیزوں، اس لیے ہاں اللہ رب العزت نے محنت دی ہے، کام دیا ہے، بار بار مواقع دیے آتے ہیں. وہ تو روتے تھے اس بات پر، ایک جان ہے، ایک زندگی ہے، سیکنڈوں کے اندر، منٹوں کے اندر ختم ہو جائے گی. اللہ پاک اتنی جانیں دیتے جتنے بدن کے اندر بال ہیں. مرنے کے بعد جن کی تمنائیں یہ ہے، حضرت عبداللہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ، اگر آپ میری خواہش کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو میرے دل کی خواہش یہ ہے، آپ مجھ کو دنیا میں دوبارہ بھیج دیں، اور جو شہادت حد میں ملی ہے اس کا موقع مجھ کو دوبارہ دے دیا جائے. میرے دوستوں، بزرگ اور عزیزوں، اگر کسی مجبوری کی وجہ سے، اگر کسی واقعی شرعی عذر کی وجہ سے، اور اگر کسی مجبوری کی وجہ سے یہ نہیں نکل پا رہے ہیں، ان کی کیفیت کیا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے تولوا واعینہم تفیض من الدمع حزنا الا یجدوا ما ينفقون. ان کو راتوں کو بستروں پر نیند نہیں آ رہی ہے، ان کو کھانے اچھے نہیں لگ رہے ہیں، ان کو کسی کل چین نہیں آ رہا ہے. ایسے بے چینی اور ایسے افسوس، ان کے دل پھٹے جا رہے ہیں. غم کی وجہ سے، افسوس کی وجہ سے ہمارے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم جا سکے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اگر یہ بات نہ ہوتی کہ میں سب کو لے جانے کی گنجائش نہ رکھتا اور سب کو میں اپنے ساتھ لے جاتا، اور میرے جانے کی وجہ سے صحابہ کا پیچھے رہنا صحابہ کے لیے انتہائی ناگوار نہ ہوتا، میں تو ہر جماعت کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلتا. لیکن چونکہ سب کو لے جانے کی جو ہے استطاعت نہیں ہے، اور میرے جانے پر صحابہ انتہائی غمگین ہوتے ہیں، اس لیے ہر جماعت کے ساتھ نہیں نکل رہا. میرے دوستوں، بزرگ اور عزیزوں، اللہ نے موقع دیا ہے، کمائی کا موقع ہے. دنیا تو ساری دنیا کما رہی ہے، یہ علاقوں کو کمانے کا موقع ہے، یہ افراد کو کمانے کا موقع ہے، یہ زندگیوں کو کمانے کا موقع ہے. کچھ تو ہم اپنے نام پر کر کے لے جائیں. میرے دوستوں، بزرگ اور عزیزوں، اس محنت کے ساتھ جانے والے پھر یہ دنیا سے جا رہے ہیں. عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 90 سال کی عمر میں جنگ صفین کے اندر ان کا انتقال ہو رہا ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں خدا کی قسم لقد لقیت الجبار وتزوجت الحور العین، خدا کی قسم میں نے اللہ سے مل لیا ہے اور میں نے حور عین سے نکاح کر لیا ہے. ان کی زبان پر یہ جملے ہیں غدن نلقى الاحباء محمدا وحزبا، ہمارے لیے انتہائی خوش قسمتی کا وقت ہے. ہماری ملاقات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور نبی کے صحابہ سے ہوگی. اللہ پاک اثرات محنت کا نفع تو آخرت میں موت پر اللہ پاک دکھا رہے ہیں. ان کی خوشی کے ٹھکانے نہیں ہیں. جیسے پرندہ اپنے پنجرے کے اندر پھڑپڑاتا ہے، ان کی روحیں جسموں سے نکلنے کے لیے پھڑپڑا رہی ہیں. میرے دوستوں، بزرگوں، اپنی جان کو بے حیثیت کیا، ان کی جانوں کو اللہ نے اتنا قیمتی بنا دیا. حضرت جبرائیل علیہ السلام آدھی رات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. فرمایا اللہ کے نبی، کس کا انتقال ہوا آپ کے صحابہ میں؟ فرمایا جبرائیل کیا بات ہے؟ کہا کہ ان کے روح کے استقبال میں سارے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے اور اللہ کا عرش جھوم رہا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فوراً سمجھ گئے اور آپ مسجد نبوی میں تشریف لائے جہاں حضرت سعد بن معاذ کا حجرہ تھا. جیسے ہی اندر تشریف لے گئے دیکھا کہ سعد بن معاذ کی روح پرواز کر چکی تھی. فرمایا یہ سعد بن معاذ ہے اہتز عرش الرحمن، جس کے انتقال پر اللہ کا عرش ہل گیا ہے اور اللہ کا عرش جس کی روح کے استقبال میں جھوم رہا ہے. اپنی جان کو بے حیثیت کیا. 37 سال کی عمر تھی صرف حضرت سعد بن معاذ کی. اللہ کے نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ، سعد نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے، اب آپ اس کے ساتھ اپنا وعدہ پورا کر دیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوڑے ہوئے حضرت سعد بن معاذ کے غسل کے لیے بھاگے. صحابہ فرماتے تھے اتنی تیز حضور چل رہے ہیں، ہمارے چپل، ہمارے جوتے ہمارے پیروں سے نکل جا رہے. ہم نے کہا اللہ کے نبی اتنی جلدی کس بات کی ہے؟ فرمایا مجھے خطرہ ہے جیسے میرے بھائی حنظلہ کو فرشتوں نے غسل دیا، کہیں سعد کو بھی فرشتے غسل نہ دینے لگے، اس لیے میں جلدی کر کے جا رہا ہوں.
मुनाफिकीन ने कहा कि देखो इसने यहूद के खिलाफ जो फैसला किया ना, इसके गलत फैसले से नाराज होकर के इसका जिस्म इतना भारी भरकम, इतना बेहैसियत, इतना हल्का हो गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये तुम्हारी खाम ख्याली है और ये तुम्हारा धोखा है। अल्लाह के फरिश्तों ने साद को अपने कांधों पे उठाया है जिसका वजन तुमको महसूस नहीं हो रहा है। मेरे दोस्तों, बुजुर्ग और अजीजों, अपने आप को बेहैसियत किया, अल्लाह ने कीमती बनाया। अपने आप को बेकीमत किया, अल्लाह ने कीमती बनाया। मेरे दोस्तों, बुजुर्ग और अजीजों, ये अल्लाह का ज़ाब्ता है, मन तरका शैअन लिल्लाहि अव्वज़हुल्लाहु खैरम मिन। जिस चीज को तुम अल्लाह के लिए छोड़ दोगे, उस अल्लाह का वादा है उससे बेहतर चीज तुमको दुनिया के अंदर लौटा करके देंगे। मुल्क शाम की सरजमीन छुड़वाई हजरत इब्राहिम से, इसमें कोई शक नहीं। इंतहाई मुकद्दस जगह है, अंबिया की सरजमीन है। बैतुल्लाह के बाद और हरमैन के बाद पूरी दुनिया का मुकद्दस तरीन हिस्सा मुल्क शाम का है, अंबिया की सरजमीन है। कुरान कह रहा है अल्लती बारकना हौलहू, ये वो जगह है जिसको हमने बाबरकत बनाया है। लेकिन कहा इब्राहिम तुम गम मत करो, इस सरजमीन के छोड़ने पर हम तुमको यहां से वहां पहुंचा रहे हैं। जो मक्का सारी दुनिया में जिसकी वो हैसियत और पोजीशन है, वहां की एक नेकी 1 लाख के बराबर कर दी जाएगी। तुम ये छोड़ रहे हो, हम तुमको वो अता फरमा रहे हैं बिवादिन गैरि ज़ी ज़रइन। आज तुम देख रहे हो कि ये जंगल बियाबान है और ये जो है खंडर है और यहां कोई रहने वाला नहीं, कोई आबादी नहीं। हम इसको ऐसा आबाद कर देंगे ताहवी इलैहिम, सारी इंसानियत के कुलूब इस घर की तरफ खींचे हुए चले आएंगे। मेरे दोस्तों, बुजुर्ग और अजीजों, एक बच्चे की कुर्बानी पर सारी दुनिया के नाबालिग बच्चों को हजरत इब्राहिम के पास कयामत तक के लिए जमा कर दिया गया है। घर की कुर्बानी पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वाता फरमाया। ऐसी मिसालें हमें सीरत के अंदर मिलेगी। मेरे दोस्तों, बुजुर्ग और अजीजों, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने घोड़ों की देखभाल में अस्तबल के अंदर है। उलमा फरमाते हैं उस मशगूली में असर की नमाज फौत हो गई, सारे घोड़ों को ज़बाह करवा दिया। अल्लाह के हुक्म के अगर पूरा करने में ये मेरे लिए रुकावट बने हैं, इनका बाकी रहना मैं पसंद नहीं करता हूं। उलमा फरमाते हैं ऊंटों घोड़ों को ज़बाह करवाया है, अल्लाह ने वो तख्त सुलेमानी दे दिया। जहां तक घोड़े 1 महीने में पहुंचते थे, यह तख्त सुबह से शाम में पहुंचा देता था। खुदुवा शहर व रवाहुआ शहर, 1 महीने की मसाफत सुबह से शाम तक में पहुंचा दे रहा है। क्यों? इसलिए कि इन्होंने जिस सवारी को अल्लाह के नाम पर कुर्बान किया है, इससे कीमती सवारी अल्लाह अपनी कुदरत से दे रहे हैं। मेरे दोस्तों, बुजुर्ग और अजीजों, मेहनत करने वालों की मेहनत अल्लाह से बड़ा अपने बंदों की मेहनत के लिए कदरदान कोई नहीं है, और अल्लाह से बड़ा अपनी बंदों की मेहनत का भाव लगाने वाला कोई नहीं है। मेरे दोस्तों, बुजुर्ग और अजीजों, हम थोड़ा सा अपने तकाजों को दबा करके और अपनी मशगूलियों को आगे पीछे करके हम अपने जो है मसाइल को, मेरे दोस्तों, उनको क्या मसला और क्या उज्र है, सिर्फ जो है वो तबीयतों का और सिर्फ जो है वो यानी नफ्स का और जो है मेरे दोस्तों बुजुर्ग उज्र है, इसके अलावा क्या उज्र है? हम खिला रहे घर वालों को, या हम चला रहे हैं, या हम जरूरतें पूरी कर रहे हैं, या हम संभाल रहे हैं? नहीं मेरे दोस्तों, बुजुर्ग और अजीजों, पीछे सालों में अल्लाह ने पूरी दुनिया का ये धोखा खोल दिया। तुम सालों दुकान पर नहीं जाओगे, तुम भूखे नहीं मरोगे। तुम महीनों कारखाने बंद रखोगे, तुम भूखे नहीं मरोगे। तुम्हारे सारे कारोबार बंद करवा करके कमाने के जमाने में जितना अच्छा नहीं खाते थे, उससे अच्छा तुम हमको बंद रखवा करके खिला देंगे। सारे मेरे दोस्तों, बुजुर्ग और अजीजों, रोजियों के पहुंचाने वाली और रोजियों का फैसला करने वाली और रोजियां बंदों की मुतय्यन करने वाली और रोजियों के असबाब बनाने वाली, ये सारी चीजें अल्लाह रब्बुल इज्जत के कब्जे कुदरत में है। उस वक्त तक बंदा मर नहीं सकता है जब तक कि ये अपने मुकद्दर का रिस्क ना खा ले, ये अपने मुकद्दर की रोजी ना खा ले। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, ये उस वक्त तक मर नहीं सकता है। हमारा ईमान है, अल्लाह हदीस में कहा जाए, ऐसा यकीन पैदा कर लो जैसा परिंदों का है, वो अल्लाह तुम्हें ऐसी रोजियां देगा जैसे परिंदों को देता है। जाय हो जाएगी नहीं मेरे दोस्तों, बुजुर्ग और अजीजों। उलमा फरमाते हैं फिरऔन की बीवी आसिया है, दुनिया के महल को कुर्बान किया। अल्लाह ने उस वक्त तक इस औरत को मौत नहीं दी जब तक जन्नत का महल नहीं दिखा दिया है।
جب تک جنت کا محل اپنی آنکھوں سے دنیا میں دیکھ نہیں لیا حضرت آسیہ کی روح نہیں نکلی ہے. علماء فرماتے ہیں اتنی سخت تکلیف فرعون دے رہا ہے, ان کے ہاتھوں میں لوہے کی کیل گاڑی جا رہی ہے, ان کے پیر میں لوہے کی کیل گاڑی جا رہی ہے, اور یہ اللہ سے کہہ رہی ہے رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. اے اللہ آپ اپنے پاس میرے لیے گھر بنا دے, اپنا قرب مجھ کو عطا فرما دے. علماء فرماتے ہیں دنیا میں ظاہری اعتبار سے بادشاہ کی زوجیت کو قربان کر رہی ہے, اللہ جنت میں امام الانبیاء سے اس عورت کا نکاح کروا رہے ہیں. حضور فرما رہے ہیں کہ میری بیویوں میں آسیہ بھی جنت میں میری بیویوں میں شامل ہے. یہ دنیا کے گارے مٹی کا مکان چھوڑ رہی ہے, اللہ سونے چاندی کی اینٹوں والا مکان جنت میں اس عورت کو دنیا میں دکھا رہے ہیں. میرے دوستوں بزرگ اور عزیزوں چھوڑ کر کے تو دیکھے, آدمی قربان کر کے تو دیکھے, آدمی قدم بڑھا کر کے تو دیکھے. میرے دوستوں بزرگوں پھر اللہ پاک دکھائیں گے, تم کو نہیں نسلوں کو میرے دوستوں بزرگوں اللہ پاک محروم نہیں کرنے ہونے دیں گے, محروم نہیں کریں گے. ایسی جگہوں سے اللہ پاک بنائیں گے کاموں کو, اور ایسی جگہوں سے اللہ پاک ترکیبیں اور اسباب پیدا کریں گے. آدمی کا وہم و گمان نہیں ہو سکتا ہے اور آدمی سوچ نہیں سکتا ہے. حضرت جابر فرماتے تھے میرے باپ کا قرضہ ساری زندگی محنت کر کے بھی میں بھر نہیں پاتا, ساری زندگی کی محنت میرے والد کے قرضے میں چلی جاتی, لیکن چونکہ باپ اللہ کے راستے میں شہید ہوا ہے, حضور نے فرمایا جابر میں قرض کی ادائیگی کے وقت آؤں گا. سنیچر کا دن طے ہوا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرض خواہوں کو قرضہ دے رہے ہیں, سارے قرضے ادا ہو گئے. حضرت جابر فرماتے تھے خدا کی قسم میں کھجوروں کے ڈھیر کو دیکھ رہا ہوں, یہ پہلے زیادہ تھی اب زیادہ ہے. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے میرے دوستوں بزرگ اور عزیزوں, اس اللہ کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں, اس اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے. آدمی دیکھے تو صحیح اور آدمی قدم اٹھائے تو صحیح. ایسے حالات میں اللہ رب العزت حضور پر سورہ یوسف اتار رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شیب ابی طالب میں ہیں. حضور کہاں ہے؟ شیب ابی طالب میں ہے. ایسے سنگین حالات ہے, یہ دو پہاڑوں کے بیچ میں نہیں ہے, یہ چکی کے دو پاٹ کے بیچ میں ہے. ایسی زندگی حالات کا شکار ہے, اور اللہ رب العزت سورہ یوسف کو اتار رہے ہیں. فرمائے نبی جی آپ غم نہ کیجئے, جیسے یوسف کے سارے حالات کو ہم نے اپنی قدرت سے بدلا ہے, ان حالات کو بھی ہم اپنی قدرت سے بدل کر کے رہیں گے. سورہ یوسف میں اللہ کہہ رہے قل ھذی سبیلی ادعو الی اللہ, کہ آپ کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے, اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا. علماء فرماتے ہیں یہ آیت شیب ابی طالب میں اتر رہی ہے امت کو یہ بتانے کے لیے کہ یہ کام وہ ہے کسی حال میں نہیں رکے گا, اور کسی سخت سے سخت حال میں اس کو آگے پیچھے نہیں کیا جا سکتا. اگر اس سے بڑا حال کوئی صحابہ پر ہوتا, اس سے بڑا حال نہیں ہے. اس حال میں ان سے کہا جا رہا ہے نبی جی آپ کہیے میرا کام اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے. کس حال سے ہم متاثر ہو رہے ہیں میرے دوستوں بزرگ اور عزیزوں, حضرت عمر فرماتے تھے خدا کی قسم اگر یہ کام نہ ہوتا دنیا میں, عمر زمین کے اوپر کی بجائے زمین کے اندر رہنا پسند کرتا. ہم دنیا میں زندہ ہیں دعوت کے لیے, عبادت کے لیے, تعلیم و تعلم کے لیے. تین کام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتائے. میں اپنی ذات سے غور کروں, کیا میری زندگی کا مقصد بھی یہ تین کام ہے کہ ہم اس لیے زندہ ہیں کہ اللہ کے دین, اللہ کے پیغام کا پہنچانا میری ذمہ داری, عبادت میری اپنی ذمہ داری, تعلیم و تعلم میری اپنی ذمہ داری. میرے دوستوں بزرگ اور عزیزوں مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, اور اپنی طرف سے نہیں کہتے تھے, حدیث کی روشنی میں فرماتے تھے ان تین تقاضوں کو جس تقاضے کی وجہ سے تم آگے پیچھے کرو گے اس سے بڑے حال میں اور اس سے بڑی مصیبت میں اللہ کی طرف سے گرفتار کر دیے جاؤ گے. جب ایک مرتبہ کی نافرمانی پر اور ایک مرتبہ کے رکنے پر اور ایک مرتبہ کے بیٹھنے پر بنی اسرائیل 40 سال بھٹک سکتے ہیں, اللہ کے نبی سے کہہ رہے اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون. موسیٰ تم اور تمہارا رب جاؤ, ہم نہیں جاتے, ہم یہاں بیٹھے رہیں گے اور ہم نہیں جائیں گے. ایک مرتبہ کی رکنے پر علماء فرماتے ہیں 40 سال اللہ نے بھٹکا دیا ہے. میرے دوستوں بزرگوں ہم ایسے ہی نہیں بھٹک رہے اور ہم ایسے ہی نہیں رو رہے ہیں, ہم نے اپنے بھٹکنے رونے کے اسباب خود پیدا کیے ہیں, اور جب تک ان سے نہیں نکلیں گے حدیث کہہ رہی ہے لا تنزعوا حتى ترجعوا الى دینکم, یہ ذلت تم سے ختم نہیں ہوگی اور یہ اللہ کی مار تم سے ختم نہیں ہوگی اور یہ حالات تم سے نہیں ختم کیے جائیں گے اور یہ ظلم کے بادل نہیں چھٹیں گے جب تک تم اپنے مقصد کی طرف واپس نہیں آ جاؤ گے.
اذا تبایعتم بالعینہ واخذتم اذناب البقر ورضیتم بالزرع، تم خرید و فروخت میں مشغول ہو جاؤ، تم بیلوں کی دموں کو میٹنے میں لگ جاؤ اور تم کھیتی باڑیوں پر راضی ہو جاؤ، اور وہ اللہ تمہیں دنیا میں عزت دے، اور وہ اللہ تمہیں دنیا میں چین و سکون دے، اور وہ اللہ تمہیں دنیا میں پنپنے دے، وہ اللہ تمہیں دنیا میں ذلیل کر کے رہیں گے۔ سلط اللہ علیکم ذلہ، جو عزتوں کا مالک ہے اور عزت جس کے پاس ہے، الا ان العزت للہ جمیعا، ساری عزتیں اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ وہ عزتوں کا مالک یہ کہہ رہا ہے ہم تمہارا مقدر ذلت کو بنا کر کے رکھ دیں گے۔ جو مسئلے کو الجھانے پر آ جائے، ساری دنیا اس کے مسئلے کو سلجھا نہیں سکتی۔ جو مسائل کو بکھیرنے پر آ جائے، ساری دنیا ان کے مسائل کو جمع نہیں کر سکتی۔ اور میرے دوستوں بزرگوں، جو ذلت کا فیصلہ کر لے، ساری دنیا کی کرسیاں، عہدے، ڈگریاں، مال مل کر کے اس کو عزت تک نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ کیا راستہ ہے ذلت کا اور کیا راستہ ہے عزت کا؟ سوالات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کی زندگیاں ہمارے لیے نمونہ ہے۔ جان اور مال کے اس محنت میں لگانے میں بھی صحابہ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کی زندگیاں ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگ اور عزیزوں، ابھی بھی جو محنت ہونی چاہیے اور ابھی بھی جو دل پر لینا چاہیے، ہم نے وہ بات دل پر لی نہیں ہے۔ میرے دوستوں بزرگ اور عزیزوں، آپ دیکھو نا صحیح میرے اندر کتنا احساس ہے۔ اگر میں کسی عذر کی وجہ سے نہیں جا پا رہا ہوں، 4 سال 5 سال کا میرا خروج چھوٹا ہوا ہے، میری پیشانی پر بل پڑ رہا ہے نہیں پڑ رہا ہے، میری نیند آگے پیچھے ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے، کاروبار میں دل لگ رہا ہے نہیں لگ رہا ہے، اگر اس کا احساس نہیں ہے میرے دوستوں بزرگوں، پھر مجھے اپنی زبان سے یہ کہتے ہوئے شرم آنی چاہیے میں صحابہ والا کام کر رہا، میں صحابہ والا کام نہیں کر رہا، صحابہ والے کام کے ساتھ کھیل کر رہا ہوں۔ کام بنانے والے کوئی اور تھے، کام سمجھنے والے کوئی اور تھے، زندگی کا مقصد بنانے والے کوئی اور تھے۔ ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، بڑھاپا نہیں ہے، معذوری نہیں ہے۔ 10 بچیوں کو چھوڑ کر کے میدان میں شہید ہو جانا اور اپنی خون کے آخری قطرے کا بہا دینا ان کے لیے کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کام والے ہیں، بہانے والے نہیں ہیں، یہ کرنے والے ہیں، چھپنے والے نہیں ہیں، یہ کھپنے والے ہیں، یہ بچانے والے نہیں ہیں، یہ اپنے آپ کو لگانے والے ہیں۔ میرے دوستوں بزرگ اور عزیزوں، یہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کا مزاج بنایا تھا، یہ اس امت کی تربیت کی گئی تھی کہ بچوں کو پنجوں کے بل کھڑا یہ بول کر کے نہیں کیا جاتا تھا، باپ زبردستی نہیں بھیجتا تھا، بلکہ ان بچوں کا جذبہ یہ ہوتا تھا کہ میں چھپتے چھپاتے پھروں تاکہ مجھ کو بھی جانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موقع مل جائے۔ دیکھ لو میرے دوستوں بزرگوں، پوری زندگی اور پوری سیرت صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کی اٹھا کر کے کیسے ترکیبیں کرتے تھے اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے، کیسے ترکیبیں کرتے تھے اپنی جان اور مال کو کھپانے کے لیے، کیسے ترکیبیں کیا کرتے تھے ملکوں میں جانے کے لیے۔ کیا قربانی ہے؟ کہا ان کے لیے قربانی جان مال کا لگانا نہیں ہے، ان کے لیے سب سے بڑی قربانی اس ہستی کی صحبت کا قربان کرنا ہے جس کے صدقے میں یہ پوری کائنات کو اللہ نے پیدا کیا ہے، جن کے نزدیک ان کے باپ کے ایمان لانے سے زیادہ حضور کے چچا کا ایمان لانا زیادہ محبوب ہے، اور جن کے نزدیک اپنے باپ کے ایمان لانے سے اللہ کے نبی کے چچا کا ایمان لانا زیادہ پسندیدہ ہے، ان کی محبت کا ہم کیا اندازہ لگائیں۔ حضرت عمر بدر کے موقع پر حضرت عباس سے کہہ رہے عباس تم ایمان لے آؤ، خدا کی قسم میرا باپ خطاب ایمان لائے، اس سے زیادہ محبوب مجھے یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ، تمہارے ایمان سے اللہ کے نبی خوش ہو جائیں گے۔ ابو قحافہ کے ایمان پر ابو بکر صدیق رو رہے ہیں، فرمایا اللہ کے نبی کیا بات ہے؟ کہا ابو بکر نے اللہ کے نبی آپ کے چچا ابو طالب ایمان لاتے، مجھ کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی جتنی خوشی اپنے باپ کے ایمان لانے سے ہو رہی ہے۔ میرے دوستوں بزرگ اور عزیزوں، جو اپنے نبی کے خون کو پی جا رہے ہیں اور جو اپنے نبی کے تھوک کو اپنے بدن پر مل رہے ہیں اور جو اپنے نبی کے اشاروں پر میرے دوستوں بزرگوں اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہے۔ انس ابن مالک فرماتے تھے خدا کی قسم حضور کے انتقال کے بعد کوئی رات ایسی نہیں گزری ہے جس میں آقا مدنی کی زیارت نہ کرتا ہوں اور اللہ کے نبی کو خواب میں نہ دیکھتا ہوں، جن کی محبت کا عالم یہ ہے۔ حضرت عائشہ کو حضور کے انتقال کے بعد صحابہ نے کبھی زندگی میں ہنستے ہوئے نہیں دیکھا ہے، اور صحابہ نے کبھی زندگی میں ان کے میرے دوستوں بزرگوں ہنسی مذاق کرتے نہیں دیکھا ہے۔ جن کے غموں کا حال یہ ہے، ان کے دل پھٹے جا رہے ہیں اور ان کے کلیجے جو ہے وہ زخمی ہو رہے ہیں اور جل بھون رہے ہیں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کے غم میں، اس نبی کی صحبت کو قربان کر کے مدینہ جیسی مقدس زمین کو چھوڑ کر کے ملکوں کے اندر جانا اور ملکوں کی خاک چھاننا اور انسانیت کو اللہ کی طرف بلانا، یہ سب سے بڑی قربانی
صحابہ کی ہے، لیکن اس قربانی کے مرحلے کو بھی گزار کر کے اور اس قربانی کو دے کر کے امت کے لیے نمونہ قائم کر کے گئے ہیں کہ اگر ہم کو یہ بتا بھی دیا گیا کہ آئندہ سال آؤ گے تو ہم سے نہیں ملو گے، اس کے باوجود بھی یہ صدمہ اور یہ خبر ان کو رکنے نہیں دے رہی ہے، بلکہ سواری پر بیٹھ کر کے معاذ بن جبل یمن کی طرف روانہ ہو جا رہے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ میرے دوستوں بزرگوں، کاش ایسی موت مل جائے جو ناک کان گلے کو کاٹ دے، کاش ایسی موت مل جائے جو بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، کاش ایسی موت مل جائے اللہ شہادت کا مقام عطا فرما دے۔ حضرت معاذ کہہ رہے ہیں اللہ یہ واقعی وہی بیماری ہے جس کے بارے میں آپ کے نبی نے کہا کہ طاعون مسلمان کے لیے نعمت ہے، غیروں کے لیے اللہ کا عذاب ہے۔ اے اللہ اگر یہ وہی بیماری ہے، معاذ اپنے لیے اپنے خاندان کے لیے اس بیماری کو آپ سے مانگتا ہے۔ میرے دوستوں بزرگ اور عزیزوں، باپ بیٹے ایک دن میں انتقال کر گئے ہیں۔ ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی بیماری کے اندر انتقال کر گئے۔ امیر المومنین بلا رہے ہیں مدینہ آ جاؤ، فرمایا نہیں امیر المومنین، ہم جو ہے تقدیر سے بھاگ نہیں سکتے، ہم تو اس کو مانگتے تھے اور اللہ سے اس کا مطالبہ کرتے تھے، اب اللہ پاک موقع دے رہے ہیں، آپ کہاں ہم کو اس سے روک رہے ہیں۔ میرے دوستوں بزرگ اور عزیزوں، جب ان جذبات کے ساتھ امت دنیا کے اندر جی رہی تھی، پھر اللہ رب العزت نے وہ انقلاب دکھایا کہ یمن کا بادشاہ، بلکہ وہ جو ہے چین کا بادشاہ، روم کے بادشاہ کو یہ خط لکھ رہا ہے کہ جن کے خلاف تم ہم سے مدد چاہ رہے ہو ان کی صفت کیا ہے؟ کہا رہبان باللیل فرسان بالنہار، راتوں پر مسلح پہ سوار ہے، دن میں سواری پر سوار ہے۔ فرمایا بس ان کے ساتھ خدائی طاقت ہے، میری رائے یہ ہے کہ ان سے صلح کر لو، ان سے مقابلہ کرنا اپنے آپ کو پہاڑوں کے اندر مارنا ہے۔ میرے دوستوں بزرگ اور عزیزوں، اللہ رب العزت نے وہ موقع دیا ہے، اللہ رب العزت نے ایک چانس ہمیں عطا فرمایا ہے۔ یہ زندگی میں مواقع بار بار آئے، نہیں پتا زندگی کب کس کی تھم جائے۔ کتنی حسرتیں تمنائیں لے کے جانے والے دنیا سے چلے گئے، کہاں جائیں گے ترتیبیں بنائیں گے۔ میرے دوستوں بزرگ اور عزیزوں، آپ بگاڑ کر کے نکلو اللہ بنائیں گے، آپ چھوڑ کر کے نکلو اللہ حفاظت کریں گے۔ کیسی حفاظت کریں گے؟ حضرت عمر کے زمانے میں باپ واپس آ کر کے اپنی بیوی کے جنازے اور لاش پر سے بچے کو اٹھا رہا ہے اور غیب سے آواز آ رہی ہے تم نے صرف بچے کو اللہ کی حفاظت میں دیا تھا، اگر اس کی ماں کو بھی دیتے بچے کے ساتھ اس کو بھی زندہ پا لیتے۔ حفاظت کرنے والے ہیں ہم اور آپ کیا حفاظت کریں گے؟ میرے دوستوں بزرگوں، حفاظت کا نظام حفیظ اللہ کی ذات ہے، محافظ اللہ کی ذات ہے۔ حفاظت کرنے والا وہ ہے جس کے نام پر چھوڑ کر کے نکل رہے ہو، اور جس کے نام پر میرے دوستوں بزرگوں آپ قربانی دے رہے ہو وہ ضائع کر دے۔ حضرت ہاجرہ پورے یقین کے ساتھ کہہ رہی ہے اذن لن یضیعنا، ابراہیم تم بالکل چلے جاؤ، اللہ ہمیں ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ یہ جملہ میرے دوستوں بزرگوں ہماری زبان پر اور یہ یقین دل کے اندر ہونا چاہیے۔ اللہ کے بھروسے چھوڑ کر کے جا رہے، مخلوق کے بھروسے نہیں۔ جب وہ جنگل بھی آباد میں برباد نہیں ہوئے، یہ آبادی کے اندر کیسے برباد ہو جائیں گے؟ میرے دوستوں بزرگ اور عزیزوں، ہمارے اپنے ایک ایک ساتھی کا تیار ہونا، ایک ایک جماعت کا تیار ہونا ہے۔ ہم ایسی محنت کریں، ایسا تھکا دیں، ایسا اپنے آپ کو کھپا دیں، اللہ کو رحم آ جائے، ترس آ جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قحط پڑا، سخت قحط۔ حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کر کے نکلے کہ اللہ سے پانی مانگنا ہے، ابھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہی جا رہے تھے، اللہ نے کہا کہ موسیٰ تم واپس جاؤ، بارش ہوگی۔ اللہ ابھی تو دعا بھی نہیں ہوئی، فرمایا ایک چونٹی نے تڑپ کر کے ہم سے پانی مانگا ہے، اس کی بے بسی پر ہمیں رحم آیا ہے اور ہم نے پانی کے دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ مولانا یوسف صاحب کے بیانات میں حضرت فرماتے تھے جب ایک مخلوق کی بے بسی پر اللہ پوری قوم کے لیے پانی کے دینے کا فیصلہ کر لے، ہمارا ایک ساتھی اگر اپنے آپ کو اتنا کھپا دے، اتنا اپنے آپ کو تھکا دے، اس کے تھکنے پر اللہ کو رحم آ جائے، اس کی بے بسی پر اللہ اس کی مسجد، محلہ، حلقہ، شہر، اللہ علاقوں کی ہدایت کے فیصلے کر لے، اللہ کی ذات سے بعید نہیں ہے۔ اس کے لیے میرے دوستوں بزرگ اور عزیزوں اب ہمت ارادے کر کے بتائیں، اپنے ہونے والے اجتماع کی کامیابی مجمع کا جمع ہونا نہیں بلکہ اللہ کے راستے میں یہاں سے بکھرنا ہے۔ اس لیے ابھی بھی موقع ہے، ابھی بھی ہاتھ سے کچھ گیا نہیں ہے۔ آج اگر دل پر بات لے لی جائے، اللہ رب العزت نے وہ استعداد رکھی ہے، ایک ایک فرد کے ذریعے سے اللہ پاک پوری جماعت کو بنوا دے۔ میں نے کہا نا کہ ایک پرندہ جب پورے ملک کی ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے تو ایک ساتھی ایک جماعت کیوں نہیں بنا
بنا سکتا ہے اور ایک جماعت کے بننے کا ذریعہ کیوں نہیں بن سکتا ہے. لیکن سب سے پہلے میں سچی پکی نیت کر کے اور سچے عزم و ارادے کے ساتھ اپنے ارادے کو ظاہر کروں گے انشاءاللہ میں اپنی ذات سے نکلنے کے لیے تیار ہوں. بولے اب ہمت ارادے کر کے بتائیں, اپنے ناموں کو لکھائیں. بولے اس کے لیے کھڑے ہو جائیں. تشکیل والے آ جائیں بھائی. جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اپنی جگہ پہ کھڑے ہو جائیں, لکھائے بغیر نہ بیٹھیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جانے والوں کو بھائی روک لیں, محبت کے ساتھ ان کو بٹھا لیں. حاجی عبد الجلیل صاحب ماشاءاللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ.